اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ماکثین فیہ ابدا، یہ آیت نمبر 3 ہے۔ یہاں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ ماکثین کا مطلب یہ ہے کہ رہیں گے ہمیشہ، فیہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی دائمی طور پر وہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ اشارہ ہے جنت کی طرف کہ جنت جس کا انعام ان کو دیا جائے گا اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اجر و ثواب کبھی ان سے زائل نہ ہوگا، نہ یہ اس سے دور کیے جائیں گے، بلکہ ان کی یہ نعمتیں ہر وقت بڑھتی ہی رہیں گی۔ تو یہاں جس نعمت اور جس بشارت کا ذکر ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان اعمال کو یاد کیا جائے، ان اعمال کی تذکیر ہو جو بشارت کا سبب بنتے ہیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح، ان دو چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہمیشگی کی یہ نعمت نصیب ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر شخص کے سر پر فنا کی تلوار لٹکتی رہتی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ ہمیشگی کی ہے۔ تو ہمیشگی کی نعمت جو ہے وہ صرف اور صرف جنت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو اس نے بندوں کے لیے رکھ دیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں ہو اور ہمیشہ اچھے اعمال میں مصروف رہے، ہمیشہ نیکیوں میں مصروف رہے اور اچھے اعمال جمع کرتا رہے، بلکہ ان میں زیادہ سے زیادہ اضافے میں لگا رہے۔ اگلی آیت ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لی ہے اولاد۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا لینا، اس کے اوپر انذار کی بات ہوئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے ڈرا دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ تو اس میں قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ یہ پہلے ایک عام بات کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس عام بات کے اوپر کسی خاص بات کو لے کے آتا ہے۔ جیسے عام بات یہ ہے کہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے حوالے سے قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کہ یہ سیدھی کتاب ہے، یہ کتاب سیدھی ہے تاکہ یہ ڈرائے اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے، بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اللہ کی طرف سے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کن لوگوں کو ڈرائے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انذار ہے یہ عام ہے جن و انس سب کے لیے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور یہاں پہ اس چیز کو خاص کیا گیا ہے انذار کو ان لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعویٰ ہے لوگوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کو شدید سخت ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے گالی دے دی گئی ہو۔ اصل میں کسی کے ساتھ کوئی ایسے صفت سے کسی کو متصف کر دینا جو اس کے اندر کسی عیب اور نقص کا مظہر ہو، وہ اس کو گالی دینے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا شدید نوٹس لیا ہے سورہ مریم کی آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ بنائی ہے رحمان نے اولاد۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، البتہ تحقیق تم نے کی ہے ایک بہت بڑی بھاری بات۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہیں کہ سب آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں لائق رحمان کے یہ کہ وہ پکڑے اولاد۔ تو یہ جو الزام ایک اللہ کے اوپر لگایا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں رد کیا ہے، اور رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل اس کے اوپر پیش کیے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے یہ کہا گیا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ما لہم نہیں ہے ان کے پاس بہ اس میں من علم کچھ علم، ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے
ان کے آبا و اجداد کے پاس، ولی آبائہم، نہ ہی ان کے اسلافہم، کہ نہ ان کے آبا و اجداد جو تھے، جو ان کے اسلاف تھے، نہ ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ علم ہے اور نہ ان کے پاس علم ہے، یعنی یہ میری جہالت کی بات ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کے کہنے سے یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ خاص طور پہ اسی ایک خاص حوالے سے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نفی کیا ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ اور جس علم کا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں توثیق کی ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہرا من الحیات، دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں بہت جانتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ ھذا من تمام العدل، کہ یہ پورا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ جس چیز کا انہیں علم ہے اس کو مان لیا ہے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کہ یہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو اس کے اوپر دلائل لے کے آئیں، ان کی گزشتہ کتابوں میں کوئی دلیل موجود ہو، تاریخ میں کوئی ایسی دلیل موجود ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، کہیں سے بھی یہ کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جہالت کی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت جو ہے جیسے ہر زبان میں مدح و ذم کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ ذم کے لیے، مذمت کے لیے یہ لفظ ہے کبرت، کی کتنی بڑی بات، یعنی اس پہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کبرت کلمۃ، کتنا بڑا کلمہ ہے، تخرج جو نکلتا ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ تو یہ مذمت کے لیے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے اللہ کے اوپر کی گئی ہے یہ بہت بڑی گستاخی والی بات ہے، شدید مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی۔ تخرج من افواہہم، اچھا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، افواہہم ان کے منہوں سے نکلتا ہے، افواہ جو ہے یہ فوہ کی جمع ہے، تو فوہ کا مطلب ہوتا ہے منہ، تو بہت سے منہوں سے جو بات نکلتی ہے اس کو افواہ کہا جاتا ہے، افواہہم۔ افواہہم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بات جو ہے یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ اوپر سے صرف منہ سے نکلتی ہے، اس بات کا تعلق ان کی عقل اور ان کے دل سے نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ اور تخرج فعل مضارع، کہ اس طرح کی جو باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت ان کی شدید مذمت کے قابل باتیں ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہی کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اور اس سے کیا ہوا، لاکھوں کے حساب سے جب لوگ اس سے گمراہ ہوئے اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہوئے تو کتنا بڑا اس سے نقصان ہوتا ہے، کتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے اوپر غصہ بڑا شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور اس میں پھر یہ ہے کہ کبرت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ باتیں ہیں جو منہ سے نکلتی ہیں، یعنی ان کا منہ سے نکلنا ہی بڑا قابل تعجب بھی ہے اور قابل مذمت ہے، کو جا کے اس چیز کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو پھر تیسری دلیل اللہ نے اس پہ یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یقولون الا کذبا، ان یقولون نہیں یہ کہتے کچھ، الا مگر کذبا، کذباً جھوٹ کی، اس میں تاکید آئی ہے کہ یہ جو بات یہ کہتے ہیں نا یہ صرف جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یعنی وہ بات جس کی خارج سے تصدیق نہ ہوتی ہو، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کی اولاد مان لینے کے بہت سے نتائج آتے ہیں کہ دنیا میں انسان تو اس کو اپنی خوبی انسانوں کے لیے تو یہ خوبی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہوں، کہ ان کی اس لیے کہ اولاد ان کی ضرورت ہے، وہ بڑھاپا ان کے اوپر آتا ہے، اس وقت انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد ان کو سنبھالنے کے لیے موجود ہو، پھر اپنے مال کے وارث بنانے کے لیے انہیں اس بات کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ پوری سورہ اخلاص دیکھ لیجیے، اس میں کیا ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے مجھ کو جنا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی اس سے برات ظاہر کی اولاد سے، اور کسی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اصل جو اللہ کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ سمجھ کے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ایک سورس ہے لوگوں کو ساری نعمتیں پہنچانے کا، دینے کا، ہدایت دینے کا، دنیاوی مادی نعمتیں دینے کا، اور ہر طرح کی نعمتیں دینے کا،
لیکن خود وہ بے نیاز ہے، اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان 3 دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کے لیے ڈراوا ہے، ان لوگوں کے لیے انذار ہے۔ ینذر الذین، قرآن ان کو ڈرا دے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور پھر اس کے اوپر دلائل آ گئے، اور دلائل میں سے پہلی دلیل یہ تھی کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، پھر دوسری دلیل یہ تھی کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور تیسری دلیل یہ تھی ان یقولون الا کذبا۔ اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ابن قیم کہ العلم قال اللہ وقال رسولہ، کہ علم کیا چیز ہے؟ علم تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا اور جو اللہ کے رسول نے کہا۔ ما ذاک والتقلید یستویان، لیکن تقلید جو ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانے تو پھر وہ تقلید ہی کرتا ہے۔ اور اس کے اوپر اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس والاعمى ہما سیئان، کہ یہ اور تقلید برابر نہیں ہے، کیونکہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب آخر میں یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ جو 5 آیات پڑھی ہیں، ان کے ہم اس میں سے فوائد کو دہرا لیتے ہیں۔ جیسے شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے کہ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، تعریفیں جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کا یہاں جو سبب بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تنزیل ہے۔ اور نعمت تنزیل میں کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اپنے بندے کو بھیجا اور اس کے اوپر کتاب نازل کی۔ یعنی پیچھے جو سورہ اس میں بقرہ میں تھا، سورہ فاتحہ میں جو بات تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت سب سے پہلے بیان کی تھی اور اس کے اوپر اپنی تعریف کی تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الوہیت بیان کی ہے۔ ربوبیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے مقابل ہوتی ہے، کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے افعال کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اللہ ہماری پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سامان زندگی دیتا ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو توحید الوہیت ہوتی ہے، اللہ عبدہ الکتابہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی بندگی کے افعال بندے سے صادر ہونے ہوتے ہیں۔ اب یہ بندے کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کو الہ مانتے ہوئے اس کو اپنی طرف سے اعمال پیش کرتا ہے۔ تو یہ اس کا جو حق بندگی ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اوپر یہ دلیل ہے کہ اس نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر یہ جو کتاب کا لفظ آتا ہے، کتاب لکھی جاتی ہے تو پھر لکھنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک دستور کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، ایک قانون کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے وہ کتاب ایک دستور اور ایک قانون حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں۔ پھر وہ جو کتاب بھیجی ہے اس کی خوبیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان کا ذکر آ گیا کہ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، کہ پہلی اس کی تعریف یہ کی کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی اس میں کوئی بھی خلل یا زلل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گمراہی کی طرف لے جا سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اس کتاب کی، اس قانون کی۔ اور دوسری خوبی اس میں یہ رکھی کہ قیماً، کہ وہ بالکل سیدھی ہے، وہ خود اپنے آپ میں بھی سیدھی ہے، یعنی صراط مستقیم اس کے اندر ہے، اور وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر چلنے والی ہے۔ پھر یہ بات بھی آئی کہ یہ والی صفات خود اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ صفات جو ہیں رسول کی طرف بھی متعدی ہیں، یعنی قیماً میں متعدی مفہوم پائے جاتے ہیں اور سب کے سب مفہوم درست ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، کہ اس کتاب کا مقصد نزول کیا ہے۔ اگر صرف یہاں پہ کتاب مان لیں تو کتاب کا مقصد نزول کیا ہے، اور اگر رسول مان لیں تو رسول کے فرائض میں سے سب فرض کیا ہے۔ تو قیماً لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تو ہمیں یہاں سے یہ سبق مل گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس لیے لائی گئی ہے تاکہ یہ شدید خوف پیدا کرے، ڈرائے لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کی نافرمانی پر اس سے۔ تو ایک اس میں انذار ہو گیا مقصد نزول کتاب میں،
کہ اس کے اندر انذار پایا جاتا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بشارت دے دے. بشارت کے مقابل پھر کچھ صفات آئی ہیں کہ ایمان والوں کو بشارت دے دے جو کرتے رہتے ہیں نیک اعمال، جو ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تو ان کو جو اجر دیا جائے گا وہ ایک بہترین اجر ہوگا، جو بڑھتا چڑھتا اجر ہوگا، جو بڑا خوبصورت اور دائمی اجر ہوگا. ماکثین فیہ ابدا. پھر یہ ہے کہ یہ اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور ان کو کبھی بھی فنا کا خطرہ نہیں ہوگا. پھر وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. پھر وہ یہ چیز ہم نے دیکھی کہ پہلے انذار عام تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جیسے اسلوب ہے کہ پہلے وہ ایک عام بات لاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک خاص بات لاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر کر دیا جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا شرک کی بدترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ اس دعوے کا ذکر کر کے پھر اللہ نے اس کو رد کیا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، نہ ان کے اسلاف کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم تھا. اور پھر یہ کہا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی برائی میں بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ جو بات کہتے ہیں یہ صرف جھوٹ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا، اب اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے مصداق یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ تھے، اور خاص طور پہ اگر نصارہ مراد لیے جائیں کہ انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس ایک کلمے سے پھر کتنے لاکھوں لوگ جو تھے وہ آزمائے گئے. تو یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو فواتح سورۃ الکہف ہیں یہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے پڑھنی چاہیے، تو ان آیات کا تعلق فتنہ دجال سے اس طرح سے ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے واقعات میں بہت ساری مشترک باتیں پائی جاتی ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری دور میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہی بات جو ہے دجال کے حوالے سے ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے بغیر دنیا میں بھیجا، اور ان کا اسباب کے بغیر دنیا میں آنا جو تھا وہ فتنے کا باعث بنا کہ لوگوں نے جب ان کی خرق عادت پیدائش دیکھی تو اس کی وجہ سے وہ ان کو خدا بنا بیٹھے. تو یہی فتنہ جو ہے، یہی چیز دجال کے ساتھ ہوگی کہ اس کے ساتھ اسباب کا فتنہ ہوگا، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا، اور وہ بھی عین ممکن ہے کہ اسباب کے بغیر ہو، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ ان کو دیکھے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ پھر آخر میں وہ آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیں گے. تو یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے اہم ضرورت کیا ہے کہ انسان حقیقت پہ نظر رکھے، حق کو پہچانے، اور یوں ہی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین نہ کرے، پھر ہی وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے. تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفات رکھی ہیں کہ وہ ہر طرح کی ٹیڑھ سے پاک ہے اور ٹیڑھ سے بچا سکتا ہے. اور اس کے اندر یہ چیز ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اس عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہے. یعنی دجال اپنے عذاب سے ڈرائے گا، اپنی سختیوں سے، اپنے رویے کی شدتوں سے، جس کی وجہ سے لوگ ڈر کے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. جبکہ قرآن ہمیں اس عذاب سے ڈراتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور خوشخبری دیتا ہے کس چیز پہ؟ کہ الذین یعملون الصالحات، کہ نیک عمل کریں. تو نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ اس کی تعریف قرآن نے ہمیشہ یہ کی ہے کہ نیک عمل صالح وہ عمل ہے جس میں اخلاص، اور نمبر ایک مطلب پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں اخلاص پایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قرآن اور سنت کی مطابقت پائی جائے. پھر اسی طرح سے سورہ ملک میں بھی یہ آتا ہے کہ عمل صالح کا ذکر آیا، تو اس میں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ کو اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اعمال کی
صالحیت مطلوب ہے کہ اعمال صالح ہوں، اور صالح عمل وہ ہے جو اخلص ہو اور اصوب ہو، کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور وہ بالکل درست ہو، بالکل اس میں حق اور ثواب پایا جائے۔ تو اس طرح کے اعمال کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، اور وہ پھر ہی ایسا ہوگا کہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ اور یہ پہلی 10 آیات حفظ کرنے کے بعد پھر خاص طور پہ اس حدیث کے اوپر عمل شروع کریں جس میں یہ ہے کہ جو ان آیات کو پڑھے گا وہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکے گا۔